السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد دوم۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پچھلے ویڈیو کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیں تاکہ بات اور وضاحت سے سمجھ میں آ سکے۔ گلوبل ولیج کا پریزیڈنٹ، ایریا 51 کی دوسری قسط۔ 20th سینچری فاکس ایک امریکی فلم ساز ادارہ ہے۔ فاکس ٹیلی ویژن بھی اس ادارے کی ملکیت ہے۔ فاکس ٹیلی ویژن ایکس فائلز کا پروڈیوسر بھی ہے۔ اس ادارے نے 1996 میں انڈیپینڈنٹ ڈے نامی فلم بنائی۔ اس فلم نے باکس آفس پر کامیابی کے بڑے بڑے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اسے دنیا کی 7ویں کامیابی ترین فلم قرار دیا گیا۔ کیونکہ فاکس اسٹوڈیو کا مالک رابرٹ مردوک ایک فلم سن ہے۔ اس فلم میں اس نے خلائی مخلوق کی زمین پر حملہ آوری کی داستان کو فلمایا ہے۔ فلم میں ایک فوجی اڈہ ایریا 51 کے نام سے دکھایا گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو انسان کے مستقبل کے تحفظ میں مرکزی کردار ادا کرے گا۔ اس طرح کی فرضی داستان امریکہ جیسی حقیقت پسند قوم کو اتنی پسند کیوں آ گئی؟ اس فلم کے ذریعے در حقیقت ہماری دنیا کے باسیوں کے ذہن ہموار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس فلم میں کچھ تحت شعور پیغامات دیے گئے تھے۔ ان پیغامات نے ناظرین کو لاشعوری طور پر اتنا متاثر کیا کہ وہ بار بار اس فلم کو دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ ہماری دنیا کا مستقبل صرف اس صورت میں محفوظ ہے جب اس کا ایک ایسا لیڈر ہو جو پوری دنیا کا متفقہ لیڈر ہو۔ یہ وہ قائد ہوگا جو دنیا کو درپیش خطرات سے تحفظ دے سکے گا۔ یہ ہماری دنیا کا نگہبان اور نجات دہندہ ہوگا۔ اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ایک ہی کرنسی اور ایک ہی فوج ہو، اور یہ مالی و عسکری طاقت ایک گلوبل لیڈر کے ہاتھ میں ہو۔ یہ گلوبل لیڈر وہی ہے جس کے انتظار میں ایک امریکی ریاست کا نام اور اصل نام ایک خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے رکھا گیا ہے۔ اس ریاست کا نام ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ برادری کو دراصل گلوبل یونین، گلوبل عدلیہ، گلوبل کرنسی اور گلوبل فوج کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ، عالمی عدالت انصاف، کریڈٹ کارڈز اور تھوڑا آگے چل کر کارڈ کرنسی یا الیکٹرانک منی اور امن فوج برادری کی اس ضرورت کی تکمیل کی ابتدائی شکلیں ہیں۔ 25 مارچ 1957 عیسوی کو اس خاکے میں ذرا وضاحت سے رنگ بھرا گیا جب یورپین اکنامک کمیونٹی وجود میں آئی اور نیو ورلڈ آرڈر کے لیے ایک تجربہ گاہ قرار پائی۔ یورو کرنسی، یورو کے اور اسی طرح کے دوسرے تجربے فری میسنری کو گلوبل کنٹرول حاصل کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ دنیا پر تسلط کی بے تاب خواہش نے انہیں شیطانی سمندر کی شیطانی تکون میں مقید ایک چشم لیڈر کے لیے سراپا انتظار بنایا ہوا ہے۔ وہ اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں اور گلوبل حکومت کے اس گلوبل پریزیڈنٹ کے لیے راستہ بھی ہموار کر رہے ہیں، اور اس کا ایک بڑا ذریعہ ہالی ووڈ کی فلمیں ہیں۔ مذکورہ بالا فلم میں خلائی مخلوق اور اس کی مخصوص سواری دکھائی گئی ہے۔ یہ سواری اور اس کے سوار آج کے کالم کا موضوع بھی ہیں، اور پچھلے کالم میں کہی گئی بات آگے بڑھانے کا رابطہ اور ذریعہ بھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم فرضی خلائی مخلوق کی اس حقیقی سواری کا تعارف لیتے چلتے ہیں۔ اڑن تشتریاں کیا ہیں؟ اڑن تشتریوں کو UFO یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس کہا جاتا ہے۔ یہ گول شکل کی کسی تشتری کی مانند ہوتی ہیں۔ اس کی رفتار انتہائی تیز ہوتی ہے، اتنی تیز کہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں۔ اڑن تشتری المونیم اور پلاسٹک یا اس جیسی کسی جدید قسم کی دھات سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اغوا کیے گئے لوگوں کے مطابق اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس میں بیٹھنے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے زمین الٹتی جا رہی ہو۔ یہ حجم میں چھوٹی اور بڑی ہونے کی عجیب و غریب اور سمجھ میں نہ آنے والی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی ایک ہی اڑن تشتری ایک وقت اپنا حجم بالکل چھوٹا اور اتنا بڑا کر سکتی ہے کہ اپنی آنکھوں پر شک ہونے لگے اور دیکھنے والے بے ہوش ہو جائیں۔ یہ خود بھی جب چاہے انسانی نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔
نیز دوسری کسی بھی چیز کو لوگوں کی نظروں سے غائب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فضا میں ایک ہی جگہ دیر تک کھڑی رہ سکتی ہے۔ اڑن تشتریوں میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے؟ اڑن تشتری میں بنیادی طور پر دو قسم کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، ایک قوت کشش، دوسری لیزر شعاعیں۔ قوت کشش کی بنا پر یہ چیزوں اور افراد کو اپنی طرف دور سے ہی کھینچ سکتی ہیں۔ لیزر شعاعوں کے ذریعے دنیا کے جدید ترین طیاروں کو بآسانی تباہ کر سکتی ہے۔ سمندر میں اتر کر کسی آبدوز سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ پانی کے اندر سفر کر لیتی ہے۔ دنیا کے بجلی کی نظام اور مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ برمودا کے باسیوں نے غیر معمولی توانائی کی حامل ان مقناطیسی شعاعوں پر قابو پا لیا ہے، جو دنیا میں موجود توانائی کے حصول کے تمام ذرائع سے کئی گنا زیادہ قوت رکھتی ہیں۔ اس کی بنا پر وہ اڑن تشتریوں میں بیٹھ کر ہماری دنیا سے اس طرح ٹھیٹ مخول کر کے لطف لیتے ہیں جیسے کوئی شہری بابو کسی دیہات میں جا نکلے اور اپنے پاس موجود موبائل اور کمپیوٹر کے کرتب دکھا کر دیہاتوں سے مزہ لے۔ سوال: اڑن تشتریاں کہاں سے آتی ہیں؟ اگرچہ عام طور پر یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ نامعلوم مقام سے آتی ہیں، ان پر اجنبی مخلوق سوار ہوتی ہے، ان کا راز کسی کو معلوم نہیں۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی افسانوں، داستانیں، خوفناک قصے، ناقابل یقین واقعات، سب کچھ اس طرح گڑمڑ کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان الجھ کر رہ جاتا ہے۔ غیر جانبدار امریکی محققین کا کہنا ہے کہ یہ برمودا ٹرائنگل سے آتی ہیں۔ متعدد مشاہدات اور قارئین سے معلوم ہوتا ہے کہ اڑن تشتریاں اسی تکون سے نکلتی ہیں اور شعبدے دکھا کر اسی میں واپس گھسی جاتی ہیں۔ ایک اڑن تشتری پر کیا موقف برمودا تکون میں اور بھی بہت سے غیر معمولی واقعات و حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان سے متعلق رپورٹوں پر بڑی سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نہ انہیں مشتہر کیا جاتا ہے اور نہ کسی کو ان پر تحقیق کی اجازت دی جاتی ہے۔ ان واقعات میں فضائی اور بحری جہازوں کے غائب ہونے کے علاوہ اڑن تشتریوں کا آسمان میں دیکھا جانا، برمودا کے سمندر میں داخل ہونا اور سمندر میں پانی کے اندر ہزاروں فٹ نیچے ان کا دیکھا جانا شامل ہے۔ 1963 عیسوی میں پیورٹو ریکو کے مشرقی ساحل پر امریکی بحریہ نے اپنی مشقوں کے دوران ایک اڑن تشتری دیکھی تھی جس کی رفتار 200 ناٹ تھی اور وہ سمندر کے نیچے 27,000 فٹ گہرائی میں سفر کر رہی تھی، لیکن اس رپورٹ کو بھی سختی سے دبا دیا گیا اور ڈسپلن کے پابند فوجیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس موضوع پر بات بھی نہ کریں۔ اڑن تشتریوں کے بارے میں کٹر عیسائی حضرات کا نظریہ۔ امریکہ اور یورپ کو روشن خیال تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے۔ روشن خیالی کے معنی کی تشریح سے قطع نظر یہاں کے عوام عقل اور سائنس نیز ہر چیز کی مادی تشریح اور طبعیاتی توجہ پر اتنا زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ کسی ماورائی چیز کا سرے سے انکار کرنے کو عقل پرستی کی معراج اور ایسی چیزوں کے قائل لوگوں کو رجعت پسند اور بنیاد پرست قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اڑن تشتریوں کے نمودار ہونے اور عقل و ٹیکنالوجی کی گرفت میں نہ آنے پر ان حضرات کا تبصرہ کیا تھا؟ آئیے ملاحظہ کیجیے۔ ایک رومن کیتھولک پادری فادر فریڈرکس، جو اڑن تشتریوں کے بارے میں سنت سمجھے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب شیطانی چرخہ ہیں۔ چرچ اور ہمارے اجداد جن کو شیطان کہتے ہیں وہ ان اڑن تشتریوں کے ہوا باز کہلاتے ہیں۔ اڑن تشتریوں کے شاہدین ان کی پرواز کے وقت اکثر سلفر کی بو محسوس کرتے ہیں۔ یہ شیطان کو مارے جانے والے گندک کے پتھروں کی بو ہے۔ فادر فریڈرک کے کچھ اور بھی نظریات ہیں۔ ان کا کہنا ہے جب سے اڑن تشتریاں کیریبین سمندر پر ظاہر ہوئیں تب سے مقامی طور پر معجزات کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ مثلا گرجا گھر کے مجسمے رونے لگتے یا ان کے منہ سے خون بہنے لگتا، تصویریں روشن ہو جاتی، چرچ کے ٹاور سے روشنی کی کرنیں نکلنے لگتیں، انفرادی طور پر دائمی مریض صحت مند ہو جاتے۔ یہ ہے عیسائی حضرات کے مذہبی رہنمائی کی وہ رہنمائی جس سے معاملہ سلجھنے کے بجائے اور الجھ جاتا ہے۔ اڑن تشتریوں کے بارے میں امریکی حکام کا تبصرہ۔ امریکی حکام کا تبصرہ تو انتہائی معنی خیز اور دلچسپ تھا۔ انہوں نے ہمہ وقت متجسس اور باخبر رہنے کی شائق امریکی قوم کے سامنے جواب دہ ہونے کے باوجود وقتاً فوقتاً متضاد موقف اختیار کیے۔
معاملے کو الجھانے کی ان کوششوں نے ہی غیر صہیونی امریکیوں کو چوکنا کر دیا، اور انہوں نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جس کے ارد گرد سراسر و تجسس کا حصار اور موت کا پہرا لگایا گیا تھا۔ پہل تو ان کے وجود کا ہی انکار کر دیا گیا اور ماہرین سے یہ کہلوایا گیا کہ ایسی کوئی چیز دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی۔ اسے دیکھنے والوں کا وہم اور فرضی تخیل قرار دے کر رد کر دیا گیا۔ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اڑن تشتریاں دیکھنے والے وہمی فنٹاسٹی پرون ہیں، لیکن اس نامعقول اور غیر قابل قبول چیز دیکھنے والوں کی تعداد رفتہ رفتہ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ان سب کے مشاہدے کو وہم، جھوٹ یا تخیل کی کارستانی قرار دے کر رد کرنا ممکن نہ رہتا تھا، نہ ہی اس کو محض نظروں کا دھوکہ قرار دے کر دیکھنے والے کا مذاق اڑا کر بات کو دبایا جا سکتا تھا، کیونکہ 1947 عیسوی سے 1969 عیسوی تک اڑن تشتریاں دیکھے جانے کی جو شہادتیں اور واقعات سامنے آئے تھے وہ 12,618 تھے۔ اس کے بعد یہ مشہور کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ خلائی مخلوق کی سواری ہے، کسی اور سیارے کی رہنے والی مخلوق ان میں سوار ہو کر گھومتی گھماتی ہماری دنیا میں آ نکلتی ہے۔ اس نظریے کو تقویت دینے کے لیے ذہنی رخ تبدیل کرنے کی مخصوص ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے ان تشتریوں میں سوار مخلوق کو پردیسی یا اجنبی یعنی ایلینز کا نام دیا گیا۔ ان کا حلیہ بھی ایسا مشہور کیا گیا جس سے وہ کسی اور دنیا کے باشندے لگیں جو بھٹک کر غموں اور دکھوں سے بھری ہماری اس دنیا میں تفریح اور مہم جوئی کے لیے آ نکلے ہیں۔ کیا وہ پردیسی تھے؟ اگر ایسا تھا تو امریکی حکام اور سائنسدانوں کے لیے اس سے زیادہ دلچسپ اور انکشافاتی موضوع اور کیا ہو سکتا تھا؟ انہیں تو اپنے پورے وسائل اس مخلوق کی حقیقت جاننے کے لیے جھونک دینے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود اس پر سنجیدہ یا غیر سنجیدہ تحقیق کی کوشش نہیں کی، بلکہ کسی کو اس پر تحقیق کی اجازت بھی نہیں دی، اور مختلف ہتھ کنڈوں سے ایسی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی نادیدہ طاقت تھی جس نے ان کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کو ڈرایا دھمکایا؟ وہ کون سی خفیہ طاقت تھی جس نے حقیقت تک پہنچ جانے والے سائنسدانوں کو محض اس لیے موت کی نیند سلا دیا کہ ان کے نظریات بہت ایڈوانسڈ تھے، اور کچھ لوگوں کو ان نظریات کا عوام کے سامنے آنا پسند نہیں تھا؟ امریکی نظام پر اثر انداز وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے بحری جہازوں پر پابندی لگائی کہ لاگ بک جہاز پر موجود یادداشت میں سے ساحل پر پہنچتے ہی وہ تمام واقعات نکال دیے جائیں گے جن کا تعلق برموڈا ٹرائنگل یا اڑن تشتریوں سے ہوگا؟ اس سے زیادہ سنگین بات یہ ہوئی کہ اڑن تشتری کے سواروں کے ہاتھوں انسانوں کے اغوا کے واقعات بھی ہوئے۔ اب تو پوری حکومتی مشنری کو حرکت میں آ جانا چاہیے تھا۔ ایک امریکی باشندہ، عام باشندہ نہیں بلکہ ایک امریکی شہر جو کسی نہ کسی شعبے میں مثالی مہارت کا بھی حامل تھا، اور وہ امریکہ کی سرزمین سے اغوا ہو گیا۔ امریکی نفسیات کے مطابق اس کو ہرگز برداشت نہ کیا جانا چاہیے تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ اغوا کا غیر انسانی فعل دن دہاڑے وقوع پذیر ہوا اور اس کو غیر انسانی مخلوق کا کارنامہ قرار دے کر جانے دیا گیا، جبکہ اس گندے کام کے لیے کسی غیر انسانی مخلوق کی ضرورت نہ تھی۔ ہماری انسانی برادری میں یہ غیر انسانی کام کرنے والے بہت سے برادرز موجود ہیں۔ پیشہ وارانہ مہارت رکھنے والے یہ لوگ اغوا ہو کر کہاں گئے؟ اس کو ہم آخر میں ذکر کریں گے۔ پہلے ان باہمت لوگوں کا تذکرہ ہو جائے جو امریکی قوم کو دھوکہ دینے کی اس سرکاری سازش کا حال جاننے کی کوشش میں جان سے گزر گئے۔